بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا پر ایسی قومیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت نازل ہوئی۔ قرآن مجید اور دیگر مذہبی کتابوں میں کئی قوموں کا ذکر ملتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی، نافرمانی اور ظلم و فساد کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ ان قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کو قیامت کے بجائے عذاب الہی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مخصوص قوم کی تباہی تھی، نہ کہ پوری دنیا کی قیامت۔ ایسی قوموں کی داستانیں اسلامی تعلیمات اور قصص الانبیاء میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہاں کچھ مشہور قوموں کی داستانیں بیان کی جا رہی ہیں جن پر عذاب نازل ہوا۔ قوم نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک طویل عرصے تک شرک اور بت پرستی میں مبتلا رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں تقریباً 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دی، مگر صرف چند افراد نے ان کی بات مانی۔ باقی قوم مسلسل سرکشی اور گمراہی میں مبتلا رہی، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور پھر ایک عظیم سیلاب طوفان آیا جس نے پوری قوم کو غرق کر دیا، سوائے حضرت نوح اور ان کے پیروکاروں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ قوم عاد۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی جو بہت طاقتور اور عظیم قوم تھی۔ یہ قوم اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ چکی تھی اور حضرت ہود کے بار کی نصیحت کے باوجود باز نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے باعث ان پر شدید تیز ہواؤں کا عذاب نازل کیا، جس نے انہیں 7 دن اور 8 راتوں تک زمین پر پٹک پٹک کر ہلاک کر دیا اور ان کی تمام آبادی تباہ ہو گئی۔ قوم سمود۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو اپنی تعمیرات اور قوت کی وجہ سے مشہور تھی۔ اللہ نے انہیں حضرت صالح کے ذریعے حق کی دعوت دی اور ایک معجزہ کے طور پر ایک اونٹنی عطا کی جس کا ان کو احترام کرنا تھا، لیکن انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور حضرت صالح کی نافرمانی کی۔ نتیجہ اللہ نے ان پر ایک خوفناک چیخ سیاح کا عذاب نازل کیا جس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قوم لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سدوم اور عمورہ کے شہروں میں آباد تھی اور وہ بے حیائی اور غیر فطری افعال میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ان گناہوں سے باز آنے کی بار بار نصیحت کی، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو رد کر دیا اور سرکشی کرتے رہے۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب نازل کیا اور ان کے شہر الٹ دیے گئے، جس سے یہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ قوم فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی قوم طاقتور تھی اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو بار بار اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر وہ مسلسل نافرمانی کرتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے رہے۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو بر کلزم میں غرق کر دیا جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا تعاقب کر رہے تھے۔ اصحاب الفیل۔ یہ واقعہ یمن کے بادشاہ ابرہہ سے منسوب ہے جو خانہ کعبہ کو
مادم کرنے کے ارادے سے ایک عظیم لشکر لے کر آیا جس میں بڑے ہاتھی بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر چھوٹے پرندوں ابابیل بھیجے جنہوں نے گرم پتھروں کی بارش کی اور ابراہہ کا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل پیش آیا اور اس سے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اصحاب السبت، یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتی تھی، حالانکہ اس دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا۔ اللہ نے ان پر غضب نازل کیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ ان تمام قوموں کی تباہی کا ذکر قرآن مجید میں عبرت کے طور پر کیا گیا ہے تاکہ انسان ان کے انجام سے سبق سیکھے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آئے۔ ان واقعات کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ جب کوئی قوم مسلسل سرکشی، نافرمانی اور ظلم کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آتا ہے۔